کے سننے کی طاقت کو اللہ سلب نہیں کر رہے، حالانکہ اللہ اس پہ قادر ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ رب العزت کا ارادہ ہو جائے اور اللہ تمہاری آنکھوں کی طاقت کو چھین لے، تمہارے کان کی طاقت کو چھین لے، تمہارے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے، تو بتاؤ پھر یہ جسم کے جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں، اگر اللہ اس کو لے لے تو کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں آنکھیں دے دے؟ کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں کان کی نعمت دے دے؟ اللہ اس پہ قادر ہیں، لیکن یہ اللہ کی سخاوت ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ نعمتیں کو نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ان کو ڈھیل دیتے۔ اللہ بڑے سخی ہیں، وہ عرف و ملک، اور اے اللہ تو ہی سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اوسع و منعتا، اور اے اللہ تو سب سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا ہے۔ انت الملک لا شریک لک، تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ والفرد لا ند لک، ایسا تنہا بادشاہ ہے کہ کوئی تیرا مقابل نہیں۔ لن تطاع الا باذنک، تیری اطاعت کی جاتی ہے وہ بھی تیرے حکم سے کی جاتی ہے۔ کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کر نہیں سکتا۔ ولن توصى الا بعلمک، اور جو تیری نافرمانی کی جاتی ہے وہ بھی تیرے علم میں۔ تطاع فتشکر، اے اللہ تیری اطاعت کی جاتی ہے تو اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ وتوصى فتغفر، تیری کوئی نافرمانی کرے، نافرمانی کر کے توبہ کر لے تو تو معاف کر دیتا ہے۔ اقرب و شہید، تو ہر حاضر سے زیادہ قریب ہے۔ ادنا حفیظ، ہر حفاظت کرنے والے سے زیادہ قریب ہے۔ خلت دون النفوس، تو انسانوں کے نفوس کے ورے حائل ہو گیا۔ وَكَتَبْ وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاسِي، اور سب کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں۔ وَكَتَبْتَ الْآثَارِ، نشان قدم بھی تو نے سب کے لکھ دیے۔ وَنَسَخْتَ الْآجَالِ، سب کی موت کا وقت تو نے لکھ دیا ہے۔ الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ، اور اے اللہ سب کے دل تیرے ہی حوالے ہیں۔ وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ، اور اے اللہ ہر چھپی ہوئی بات بھی تیرے نزدیک بالکل ظاہر ہے۔ الحلال وما احللت، جو تو نے حلال کیا ہے وہی حلال ہے۔ والحرام وما حرمت، حرام وہ ہے جو تو نے حرام کیا۔ والدین وما شرعت، اور دین وہی ہے جو تو نے انسانوں کے لیے مشروع کیا۔ والخلق خلقک، اور یہ اللہ یہ مخلوق تیری مخلوق ہے۔ والعبد عبدک، اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے۔ وانت اللہ الرؤوف الرحیم، اور اے اللہ تو ہی وہ اللہ ہے جو بہت زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا۔ اتنی بڑی اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے پھر حضور پاک علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے اس چہرے کے نور سے جس سے زمین اور آسمان روشن ہو گئے ہیں، اور تیرا وہ حق جو میرے اوپر ہے، اے اللہ میں اس سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے سارے گناہ آج کی صبح یا شام کو معاف کر دے۔ دعا ایک چھوٹی سی مانگی ہے، لیکن اللہ کی بڑائی کتنی لمبی بیان کی، تاکہ دلوں میں اللہ کی بڑائی اترے۔ آج ساری دنیا میں اللہ کے غیر کی فضا چھائی ہوئی، اللہ کے غیر سے ہونا نظر آ رہا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے دن سے یہ سکھایا کہ اللہ سے ہونے کو بولو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ ہی ہمارے معبود ہیں، اللہ ہی ہمارے مقصود ہیں، اللہ ہی ہمارے مطلوب ہیں، اور اللہ ہی ہمارا محبوب ہے۔ جب دلوں میں یہ اتر جائے گا اور اللہ کو اپنا معبود بنا لو گے، ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ گے، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان کے بولوں کا بار بار بولنا اور ایمان کی باتوں کو بار بار سننا
ایمان کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنا، ایمان کے اعتبار سے ہی اپنے دل و دماغ کو استعمال کرنا، یہ دلوں میں اللہ کی عظمت کو لائے گا، اور یہ جتنا کائنات کا نقشہ ہے یہ سارا کا سارا یہ اس کے سامنے یہ بالکل لاشے ہو جائے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سارا دھوکے کا سامان ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، یہ ساری کی دنیا کی زندگی یہ تو تھوڑا سا نفع کا سامان ہے، یہ دنیا یہ ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو زوال ہے، باقی رہنے والا اکیلا اللہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی اس کائنات زمین پر ہے یہ سب فنا ہو جانے والا ہے، وہ فانی چیز سے کیا جی لگانا، فانی پر کیا یقین کرنا، فانی سے کیا امیدیں باندھنا، فانی کا کیا خوف دل میں لانا، فانی کے سامنے کیا جھکنا، باقی رہنے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کو اپنا معبود بنانا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، اسی کو اپنا حاجت روا سمجھنا، وہی فعال لما یرید ہے۔ یہ دل و دماغ میں اتر جائے، جب یہ دل و دماغ میں اترے گا تو ہدایت کا نور دل میں آ جائے گا۔ التجافی عن دار الغرور، اور جب اللہ کی عظمت اور بڑائی دل و دماغ میں اترے گی تو یہ ہر حال میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنے گا۔ اس لیے کہ صرف زبان کے بولوں کا بولنا یہ کافی نہیں ہے، زبان سے تو بولا کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا۔ خوشی میں اللہ کا حکم آیا تو کبھی خوشی کے زور میں آ کے حکم کو توڑ دیا، کبھی کوئی غم آیا غم میں اللہ کے حکم کو توڑ دیا، کبھی تجارت میں اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، کبھی زمینداری میں اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، کبھی حکومت کی کرسی میں بیٹھ کے حکم کو توڑ دیا، کبھی مزدوری کرتے ہوئے حکم کو توڑ دیا۔ تو حکم کے توڑنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کا بول زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، اسی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنا اور اسی کو سوچنا، اس کے ساتھ ساتھ ہر حال میں اپنی دل کی چاہت کو قربان کرنا، اپنے حالات کو دیکھ کر نہ چلنا، حالات سے متاثر ہو کر احکامات کو قربان نہیں کرنا، حالات سے متاثر ہو کر اللہ کی چاہت والی زندگی کو نہیں چھوڑنا، بلکہ خواہشات کے مقابلے میں احکامات کو پورا کرنا، خواہشات پہ چلنا، منچائی پہ زندگی گزارنا، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے۔ اور احکامات پہ چلنا، رب چاہی والی زندگی، یہ کامیابی والی ہے، یہ عزت والی ہے، یہ سکون والی ہے، یہ اطمینان والی ہے۔ احکامات پہ چل کر اللہ دنیا اور آخرت کو بناتے ہیں، دنیا کو بھی جنت کا باغ بنا دیں گے اور آخرت ہمیشہ کی کامیابی کا اعلیٰ مقام اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ سبق ملتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ ہدایت کا کلمہ ہے، یہ معرفت کا کلمہ ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے، یہ ہدایت کے نور کا کلمہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ جب دلوں میں اتر جائے گا تو دل میں جب یہ لا الہ الا اللہ اترے گا تو پورا کا پورا جسم یہ اللہ کے حکموں کا پابند بنے گا۔ پھر یہ آنکھیں حرام دیکھ کر مزہ نہیں لیں گی، بلکہ یہ آنکھیں یہ قرآن کو دیکھ کر مزہ حاصل کریں گی۔ یہ آنکھیں اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو کر ان آنکھوں کو لذت ملے گی۔ یہ آنکھوں سے وہاں دیکھے گا جہاں اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر یہ کان سے اللہ کی نافرمانی کی آوازوں کو نہیں سنے گا، بلکہ ان کانوں سے یہ ایمان کے بولوں کو سنے گا، قرآن کی تلاوت کو سنے گا، لوگوں کی خوبیوں کو سنے گا۔ یہ ان کانوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے گا۔ پھر اس کی زبان گالی نہیں دے گی، یہ زبان سے کسی کے دل کو نہیں دکھائے گا، یہ اس زبان سے برے بول نہیں بولے گا، یہ اس زبان سے اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، بلکہ اس زبان سے یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا،
اس زبان سے اللہ کی بڑائی کے گیت گائے گا، اس زبان سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ جب یہ لا الہ الا اللہ اندر میں آئے گا تو پھر یہ اللہ کے ہر حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ جو مجھ سے یہ 5 باتیں لے لے، 5 کلمات سیکھ لے اور اس کو سیکھ بھی لے، اس پر عمل بھی کرنے والا بن جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں لینے کے لیے تیار۔ آپ نے وہ 5 ایمان کی باتیں ان کو سکھائی۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نماز کثرت سے پڑھنا، اس سے آدمی سب سے زیادہ عبادت گزار نہیں بنے گا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا بن گیا لیکن حرام سے نہیں بچ رہا، بہت زیادہ تلاوت کر رہا ہے لیکن حرام نہیں چھوڑ رہا، تو یہ عبادت گزار نہیں ہے۔ فرمایا کہ حرام کو جو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتق المحارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو جب اندر میں ایمان اترے گا، یہ لا الہ الا اللہ اندر اترے گا تو ہر حرام مبغوض بن جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی اس کے نزدیک مکروہ ترین چیز بن جائے گی۔ یہ اللہ کے ہر حکم کو، اللہ کے ہر حکم کی رغبت اور اللہ کے ہر حکم کی طرف اس کا میلان پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کی نافرمانی سے یہ دور بھاگے گا۔ جیسے سانپ اور بچھو سے آدمی دور بھاگتا ہے، سانپ کے خوف سے دور بھاگتا ہے کہ مجھے ڈنگ مار دے گا، بچھو مجھے ڈنگ مار دے گا، اس سے دور بھاگتا ہے۔ ایسے ہی جب اندر میں ایمان اترتا ہے، اندر میں ایمان آ جاتا ہے اور ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے تو یہ ہر اللہ کے نافرمانی کو سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے۔ تو فرمائے اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو روزی اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کی ہے اس پر دل سے راضی ہو جاؤ، اب شکوہ شکایت نہ کرو اور قناعت والی زندگی اختیار کر لو، اس لیے کہ روزی یہ اللہ کی تقسیم سے ملتی ہے، یہ کسی کی محنت سے نہیں ملتی۔ تو جو اللہ نے روزی مقدر میں لکھی ہے اس پہ دل سے راضی ہو جائے تو تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں حاصل کر کے آدمی مالدار نہیں بنتا، مال کے زیادہ ہونے سے آدمی مالدار نہیں بنتا۔ غنا مال کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتا، بڑی بڑی جائیدادوں سے آدمی غنی نہیں بنتا، بلکہ قناعت ایسی دولت ہے، قناعت اتنی بڑی دولت ہے جس سے یہ دولت مل جائے اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہے، چٹنی کے ساتھ روٹی کھانے والا ہے، لیکن اس کی دل کی جھانک اور دنیا والوں کی طرف نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑا غنی ہے، یہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو روزی اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کی ہے اس پہ دل سے راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھے اخلاق والی زندگی، پڑوسیوں کو نفع پہنچانا، حقوق العباد،
اپنے پڑوسی کے ساتھ عدل بھی ہے، عدل سے آگے کی چیز ہے احسان. پڑوسی تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ اس پر احسان کر رہے ہیں. تو فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو کامل ایمان والے بن جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اور لوگوں کے لیے پسند کرو تو کامل مسلمان بن جاؤ گے. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. اور فرمایا کہ زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی باتیں حضور پاک علیہ السلام نے سکھائی. جب یہ لا الہ الا اللہ دلوں میں اتر جائے گا تو پھر یہ سارے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان ہو جائے. اور جتنا یہ لا الہ الا اللہ اندر میں اترے گا اتنا ہی محمد الرسول اللہ اس کے جسم سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اس کے نزدیک محبوب ہوتی چلی جائے گی. پھر یہ سنت کو اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ چلو کوئی بات نہیں یہ سنت ہے، بلکہ سنت اس کے نزدیک لذیذ ترین چیز بن جائے گی. حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کائنات کے دولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اے میرے بندو، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر دیا. پھر یہ اپنے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی میں، غمی میں، یہ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والا بنے گا. یہ اندر کا ہدایت کا نور، ایمان کا نور جب یہ دلوں میں اترے گا، ہدایت کا نور دلوں میں اترے گا تو جو کچھ آج مال میں نظر آ رہا ہے، تجارت میں نظر آ رہا ہے، زمینداری میں نظر آ رہا ہے، حکومت میں نظر آ رہا ہے، عہدوں میں نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا یہ اللہ کے خزانوں میں نظر آئے گا اور یہ سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں نظر آئے گا. کہ زندگی بنتی ہے حضور پاک علیہ السلام والے اعمال سے. زندگی پیسے سے نہیں بنتی، چیزوں سے خوشیاں نہیں ملتی. خوشی اللہ دیتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام والے اعمال پہ اللہ خوشی عطا فرماتا ہے. حضور پاک علیہ السلام والی زندگی پر اللہ عزت عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے، سکون اور چین عطا فرمائیں گے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب ہدایت کا نور دل میں اتر جائے گا تو یہ سارا اللہ کا غیر یہ بے حیثیت نظر آئے گا اور سب کچھ اللہ کے خزانوں میں نظر آئے گا، اللہ کی قدرت میں نظر آئے گا. اور ہمیشہ کے گھر جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا. وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا. جنت کے شوق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جنت والے اعمال، اللہ کے احکامات، حضور پاک علیہ السلام والی زندگی وہ اس کے نزدیک محبوب ہو جائے گی. جیسے آج دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، چیزوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس طرح اعمال کی دوڑ لگے گی. پھر یہ اعمال میں زندگی لگائے گا، اس لیے کہ زندگی اعمال سے بنتی ہے. جو آج مال سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اعمال سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. اعمال اللہ کی رضا کے مطابق ہوں گے، اللہ کی چاہت کے مطابق ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوں گے تو اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں اللہ عطا فرمائیں. تو ہمیشہ کے گھر جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آخرت والے تھے، ہر وقت ان کے سامنے آخرت تھی. اس لیے
جیسے آج دنیا کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اعمال کی طرف بھاگتے تھے. جیسے آج صبح ہوتے ہی جس کو دیکھو وہ اپنی دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہیں. بسیں بھری ہوئی ہیں، گاڑیاں بھری ہوئی ہیں، پیدل بھی لوگ جا رہے ہیں، بازار بھر رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے. ایسے صحابہ کرام صبح ہوتے ہی اعمال کی طرف دوڑتے تھے، اعمال کی طرف ان کی دوڑ لگتی تھی، اور جنت کا شوق ان کے دلوں کے اندر تھا. اپنے اعمال کو بنا کر اعمال کی محنت کرنا، عبادات کی محنت کرنا، اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کرنا، یقینوں کو بنانے کی محنت کرنا، اس پہ ہر صحابی رات دن لگا رہتا تھا. آج چیزوں کو بنانے کی محنت ہے، یہ آواز لگی ہوئی ہے کہ بھئی محنت کرو اور محنت کر کے مال حاصل کرو. جتنا مال ہوگا اتنی چیزیں تو حاصل ہوں گی، جتنی چیزیں آئیں گی اتنی ہماری ضروریات پوری ہوں گی، اور جتنی ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی اتنے ہم کامیاب ہوں گے، اتنے ہم خوشحال ہو جائیں گے. اور صحابہ اکرام کے زمانے میں کیا تھا کہ بھئی محنت کرو اپنے ایمان پر، محنت کرو اپنے دل کے یقینوں کو درست کرنے پر، محنت کرو اپنی نمازوں کو بنانے پر، اپنے نماز کے اندر قیام کو بناؤ، رکوع کو بنانے کی محنت کرو، سجدے کو بنانے کی محنت کرو، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی محنت کرو. ایسی نماز پڑھنے والے بن جاؤ کہ یہ نماز اللہ کے خزانوں سے تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتوں کو پورا کرانے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے آج جس طرح قوت اور طاقت اور صلاحیتیں کاروبار میں لگ رہی ہیں، تجارتوں میں لگ رہی ہیں، مال کے حاصل کرنے میں لگ رہی ہیں، صحابہ کرام کی قوت نمازوں کے بنانے میں لگتی تھی، ایمان کے بنانے میں لگتی تھی. ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی نمازوں پہ محنت کر رہے ہیں کہ یہ نماز بن گئی تو زندگی بن جائے گی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ہوں گے نہیں بلکہ کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے، خشوع سے نماز پڑھنے والے، کہ نماز کی حالت میں دل اللہ سے جڑا ہوا ہو اور اللہ کا دھیان جمع ہوا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میری ہر بول کو سن رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہر حال میں وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ چاہے تو مجھے عزت دے گا، اللہ چاہے گا تو کامیاب کرے گا، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور یہ پورا کا پورا جسم اس کے اندر خضوع ہو، اور یہ جسم متواضع بن کر اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کے اندر اللہ کے دھیان کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ اور فضائل کے شوق میں اور احتساب کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ مسائل کو سیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر یہ اپنی نمازوں کو بنا کے پڑھ رہا ہو. ہر صحابی اپنی نمازوں کو بنانے والا، اپنی نمازوں پر محنت کرنے والا اور نمازوں کو بنا کر اللہ کے خزانوں سے لینے والا تھا. اس لیے کہ اس وقت دوڑ اعمال کی لگی ہوئی تھی، بجائے دنیا کی طرف دوڑ لگانے کے اعمال کی طرف دوڑ لگی ہوئی. نمازوں کو بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے، یہ نماز دین کا ستون ہے. نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے. یہ نماز یہ نور ہے، یہ نماز اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے. نماز اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، صلہ ہے. اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہی یہ اللہ رب العزت اس سے ہم کلام ہو جاتے ہیں اور اللہ سے یہ مناجات شروع کر دیتا ہے. المصلی یناجی ربہ، یہ نمازی اللہ سے مناجات کرنے میں لگ جاتا ہے. تو جتنا دل میں ایمان کا نور اور ہدایت کا نور بڑھتا چلا جائے گا اور دل میں اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا،
ہدایت کا نور بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ کی مرضیات میں اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں یہ لگتا چلا جائے گا، اور اللہ کی محبت میں، عبادات میں یہ ترقی کرنے والا بنے گا، اور عبادات کے ذریعے یہ اللہ کے خزانوں سے لینے والا بن جائے گا۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے خزانوں سے استفادہ کرنے کے لیے ملک اور مال نہیں دیا، دنیا کے مادی نقشے نہیں دیے، بلکہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ وہ عبادات ہیں اور اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات فرض کیے ہیں اور ہر حال میں جو اللہ کے احکامات ہیں، وہ احکامات اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ہر حکم یہ خزانہ ہے، اللہ کا ہر حکم خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، ان هذا الخیر خزائن، یہ دین جو خیر ہی خیر ہے، یہ دین خزانہ ہی خزانہ ہے۔ آج ہمیں خزانہ مال نظر آتا ہے، خزانہ سونا نظر آتا ہے، خزانہ آج ہمیں چاندی نظر آتا ہے، خزانہ آج دنیا کی جائیدادیں نظر آتی ہیں۔ اصل خزانہ کیا ہے؟ اصل خزانہ ایمان ہے، اصل خزانہ نماز ہے، اصل خزانہ قرآن کی تلاوت ہے، اصل خزانہ اللہ کا ذکر ہے، اصل خزانہ استغفار ہے، اصل خزانہ تقوی ہے، اصل خزانہ توکل ہے، اصل خزانہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ خزانہ ہے۔ ان هذا الخیر خزائن، یہ دین خزانہ ہے۔ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحِ، اور فرمایا کہ ان خزانوں کے لیے چابیاں ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، مبارک ہے اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ خیر کی چابی بنا دے، دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ جس کو بنا دے، جس کے ذریعے کسی کو دین پہ چلنے کی توفیق مل جائے، کسی بھی خیر کے کام کے کرنے کی توفیق مل جائے، جو ذریعہ بن جائے اس کا، فرمایا کہ یہ بہت مبارک انسان ہے جو خیر کی چابی بن جائے، دین کی چابی بن جائے، جس کے ذریعے ایمان دنیا میں زندہ ہو رہا ہو، نمازیں عام ہو رہی ہوں، قرآن کی تلاوت عام ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر جس کے ذریعے زندہ ہو رہا ہو، قرآن و حدیث والا علم جس کے ذریعے زندہ ہو رہا ہو، جس کے ذریعے اچھے اخلاق دنیا میں عام ہو رہے ہوں، اخلاص دنیا میں زندہ ہو رہا ہو، جس کے ذریعے تجارت کا دین زندہ ہو رہا ہے، زمینداری کا دین زندہ ہو رہا ہے، جس کے ذریعے حکومت کا دین زندہ ہو رہا ہے، جس کے ذریعے ملازمت کا دین زندہ ہو رہا ہے، دنیا زندگی کے سارے شعبوں میں جس کے ذریعے احکامات زندہ ہو رہے ہیں اور دین زندگی میں آ رہا ہے، یہ بہت مبارک انسان، اس کے ذریعے خیر عام ہو رہی ہے اور شر بند ہو رہی ہے۔ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جو شر کی چابی بن رہا ہو اور خیر کا تالا بن رہا ہو۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو دوڑ اعمال کی طرف لگے گی، یہ دین خزانہ نظر آئے گا۔ اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں، چاہے وہ ایمانیات سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، اخلاقیات سے متعلق ہوں اور یا قضا سے متعلق ہوں، یہ سارے احکامات یہ اپنے بندوں کے نفع کے لیے ہیں، یہ بندوں کو نوازنے کے لیے ہیں، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے احکامات انسانوں پر بوجھ نہیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات یہ انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ مشقت پہ پڑ جائیں، بلکہ یہ قرآن اور یہ دین یہ تو اللہ نے رحمت ہی رحمت بنایا ہے، یہ اپنے خزانوں سے لینے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا
تو پھر یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا۔ عبادات کی لائن میں بھی ہر حال میں اس کی اپنے نمازوں پہ محنت کر کے نماز کو اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق جب یہ پڑھنے والا بنے گا، جس طرح حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی، اپنی نمازوں کو بنا بنا کے پڑھنے والا بنے گا، تو ساری کی ساری زندگی اس کی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ جس کی نماز جاندار، اس کی زندگی شاندار بن جائے گی۔ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی، اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر یہ ہر حال میں جس طرح نماز میں اللہ کے حکموں کا پابند بن کر اپنے پورے کے پورے جسم کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا کے چلتا ہے، آنکھیں اس کی نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوئی، کان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوئے، زبان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوئی، اس کا پورا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوا۔ اب یہ جہاں پر بھی جائے گا یہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوگا۔ یہ تجارت میں یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس کی تجارت اس کو کل قیامت کی دن نبیوں کے ساتھ اس کا حشر کروائے گی، اس لیے کہ یہ تاجر یہ صرف تاجر نہیں ہے، یہ مسلمان تاجر بنے گا۔ یہ تاجر یہ امانت دار تاجر ہے، یہ سچا تاجر ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ تاجر جو تجارت میں سچ بولے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ اس کی تجارت صرف مال جمع کرنے کے لیے نہیں تھی، اس کی تجارت تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے تھی۔ یہ تجارت میں بھی اللہ کو راضی کرے گا، زمینداری میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا، یہ ملازمت میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا۔ من امسا کالن بعمل یدے امسا مغفورا لہو۔ یہ مزدوری کرتے کرتے اللہ کے حکم کے مطابق یہ مزدوری کر رہا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نے تھکایا اور اللہ کے حکموں کے مطابق مزدوری کی، تو یہ شام کو جب اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے کرتے شام کو تھکا ہارا گھر پہ آئے گا، فرمائے سارے کے سارے گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے۔ کہ اتنا بڑا مبارک یہ انسان ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو یہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں لگایا، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ زندگی گزارے گا، یہ اندھیرے میں زندگی نہیں گزارے گا، جہالت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ یہ ہر قدم پر، ہر موقع پر، زندگی کے ہر شعبے میں یہ اہل علم کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا اور یہ علماء کا قدردان ہوگا، اس لیے کہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور علماء کرام کو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث والا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے خواص ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اے اللہ کے رسول، اللہ کے اہل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے، قرآن کو اپنے سینوں میں رکھنے والے، قرآن کی سمجھ رکھنے والے، یہ جو قرآن و حدیث کے علم کو لینے والے ہیں، یہ اللہ کے اہل اور خواص ہیں۔ یہ علماء کرام کو، اہل علم کو سب سے زیادہ عزت دینے والے بنیں گے کہ اہل علم ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے سینوں میں علم حدیث ہے، ان کے سینوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا نور ہے۔ اس لیے ہم ہر حال میں علماء کے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر ان کے پاس جائیں گے اور زندگی کے ہر شعبے کا دین ان سے لیں گے۔ تجارت کا کیا دین ہے، زمینداری کا کیا دین ہے، حکومت میں کس طرح دینی زندگی گزارنی ہے، کوئی عہدہ مل گیا اس عہدے میں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، مزدوری میں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ علماء بتائیں گے، اہل علم بتائیں گے۔ اہل علم سے ہر دین کے ہر شعبے کا علم لینا تاکہ ہر شعبے میں اللہ کے احکامات زندہ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں زندہ ہو جائیں۔ اور یہ اہل علم کے پاس جا کر مسائل کو سیکھنے کے لیے یہ بھی قدم اٹھائے گا، یہ دین کو سیکھنا، اہل علم کے پاس جا کر ان سے علم کا لینا، یہ علم تو اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ یہ قدم بھی اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم سیکھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے،
جس راستے پر چلتا ہے اللہ اس راستے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ یہ علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، کسی عالم کے بعد، کسی مفتی کے بعد، یہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اپنے آپ کو علماء کا محتاج سمجھنا اور علماء کے قدردان بننا۔ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء ہماری آنکھوں کے تارا ہیں، اور ہم ہر حال میں ان کے محتاج ہیں، ہر حال میں ان کے محتاج ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن و حدیث کی سیکھنے میں لگائی، بچپن بھی سارا اللہ کے راستے میں قرآن و حدیث کی سیکھنے میں لگا دیا، اور قال اللہ و قال الرسول میں لگا دیا، جوانی بھی لگا دی، بڑھاپا بھی لگا دیا، اور چٹائی پہ بیٹھ کر علم کو سیکھا بھی، سکھایا بھی، اللہ کے لیے اپنی ساری زندگیاں لگا دی۔ ان کی دل سے قدردانی کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے پاس جا کر اپنی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان کا دین ان سے حاصل کرنا۔ اس لیے کہ جو کچھ علماء کے پاس ہے، جو قرآن و حدیث اللہ نے علماء اکرام کو عطا فرمایا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو بادشاہوں کے پاس ہے، جو وزیروں کے پاس ہے، جو تاجروں کے پاس ہے، جو زمینداروں کے پاس ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس کے ہم بالکل محتاج نہیں ہیں۔ لیکن ہر بادشاہ، ہر وزیر، ہر تاجر، ہر زمیندار، ہر مزدور، ہر مرد اور ہر عورت اس کا محتاج ہے اس علم کا جو اللہ نے اہل علم کو عطا فرمایا۔ اس لیے اہل علم کے پاس جا کر علم کو سیکھنا، تاکہ پورا کا پورا دین زندگیوں کے اندر آئے، زندگی کے اندر آئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو پھر قرآن و حدیث کی قدر بھی دل میں پیدا ہوگی۔ پھر ایک ایک حرف قرآن کا سیکھنے پر اس کو دنیا اور آخرت کی زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک ایک دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے یہ اپنی زندگی، اپنی جان لگانے کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو جہالت کے ساتھ نہیں گزارنا، زندگی علم کے ساتھ گزارنی ہے۔ زندگی میں علم کو سیکھنا ہے اور اپنے 24 گھنٹے کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر اپنے اس دنیا کے اندر غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہر وقت یہ استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ جب دلوں میں ہدایت کی روشنی آئے گی تو اس کی دوڑ ذکر کی طرف لگے گی، یہ اللہ کا ذکر کرنے والا بنے گا، یہ غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ یہ ہر وقت یہ اللہ کی یاد میں رہے گا۔ اور ذکر زبان کا بھی ذکر ہے اور دل کا بھی ذکر ہے، اور حقیقی ذکر یہ ہے کہ ہر وقت یہ اللہ کو یاد رکھے، ہر حال میں جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے والا بن جائے۔ ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بھوک میں اللہ کا کیا حکم ہے، پیاس میں اللہ کا کیا حکم ہے، شادی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت میں، مالداری میں، تمنگری میں، ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہدایت کے نور میں یہ جذبہ پیدا ہوگا، پھر یہ زندگی غفلت کے ساتھ نہیں گزارے گا۔ اس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہوگی، ایسے اس کا پورا وجود اور پورا کا پورا جسم یہ اللہ کی یاد میں لگا ہوگا۔ ہر وقت اس کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، چاہے یہ خلوت میں ہو یا یہ جلوت میں ہو، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر حال سے وہ واقف ہے، میری ہر بات کو وہ سن رہا ہے۔ مجمع کے اندر بھی، انفرادی بھی، یہ ہر وقت اللہ حضور قلبی اس کو حاصل ہو جائے گا۔
ذکر کے ذریعے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اور پھر ہر عبادت اور اللہ کا ہر حکم اللہ کی محبت میں ہوگا تو یہ حکم جاندار بنے گا۔ جو عبادت اور جو حکم اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ہوگا، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا، وہ عبادت اور وہ اللہ کا حکم طاقتور بن جائے گا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر یہ اپنی جیسے ایمانیات میں، عبادات میں یہ اللہ کے احکامات کو سیکھنے والا بنے گا، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کو سیکھنے والا بنے گا، حقوق اللہ کو بھی سیکھ کے ادا کرنے والا بنے گا، ایسے ہی یہ حقوق العباد بھی ادا کرنے والا بنے گا۔ علماء سے حقوق العباد کو سیکھ کر اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا، اس لیے کہ یہ دنیا دار الحقوق ہے، یہ حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے تعلقات رکھے ہیں، ہر ایک کو مختلف مقام عطا فرمایا ہے، مختلف درجات بنائے ہیں، اور ہر ایک کے اللہ نے حقوق بنائے ہیں۔ بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق، والدین پر اولاد کے حقوق، اولاد پر والدین کے حقوق، بادشاہ پر رعایا کے حقوق، رعایا پر بادشاہ کے حقوق۔ یہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، اس لیے کہ اس پہ تعلقات ہیں۔ جتنے زیادہ تعلقات ہوں گے اتنے زیادہ حقوق ہوں گے، اور جتنے زیادہ حقوق کو ادا کیا جائے گا اتنا ہی دنیا کے اندر محبتیں آئیں گی، امن آئے گا، چین آئے گا، اور آپس کے اندر امن پیدا ہوگا۔ اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو دنیا میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور جھگڑے ہوں گے، اور فسادات ہوں گے، اور زندگی خوف والی بن جائے گی۔ اس لیے عدل اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کے ساتھ چلو، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا یہ عدل ہے۔ اور عدل کے ادا کرنے پر، عدل کرنے پر اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرتے ہیں، معاشرے کے اندر امن آتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر عدل معاشرے میں سے نکل جائے تو پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور دنیا ہی جہنم کا نمونہ بن جاتی۔ اس لیے مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے، عدل و انصاف پر، اور اس سے بھی آگے احسان پر، کہ عدل بھی کرو، اور اس سے آگے کا درجہ کیا ہے کہ اوروں کے ساتھ احسان کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آج ہی جمعے کے دن امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں پڑھا آخر میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا بھی حکم کرتا ہے، احسان کا بھی حکم کرتا ہے۔ پورا تول کر دینا تو عدل ہے، اور جھکتا تول کر دینا یہ احسان ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مسلمان کے لیے اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑے اس سے جوڑو، جو آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ تو عدل ہو گیا۔ اس سے آگے کی بات کیا ہے کہ جو توڑے، جو رشتہ دار قطع رحمی کا معاملہ کرے، جو دوست قطع رحمی کا معاملہ کرے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، توڑ کا کام کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جوڑیں۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اس سے بھی آگے کی بات، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اور اس سے آگے کی بات، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، یہ بڑا بہترین نسخہ ہے سخت ترین دشمن کو گہرا دوست بنانے کا، بہترین نسخہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جو تمہارے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے آپ اس کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ جو تمہارا گہرا سخت ترین دشمن ہوگا اللہ اسے تمہارا گہرا دوست بنا دے۔
اس لیے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، مسلمان قابل اکرام ہے، مسلمان جائے محبت ہے۔ المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان یہ جائے محبت ہے، یہ تو محبت کی جگہ ہے، یہ نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان سے نفرت نہیں کرنی، ہر مسلمان سے محبت۔ ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کرے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کا اکرام، ہر مسلمان سے محبت، ہر مسلمان کا ادب، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، کسی مسلمان کو اپنے سے ہلکا نہیں سمجھنا۔ جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے اسی وقت وہ اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ہلکا سمجھے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ لگاؤ۔ نیلامی ہو رہی ہے، اس موقع میں تو خیر بولی لگانی پڑتی ہے، لیکن ایک آدمی کو چیز خریدنے کے لیے گیا، ابھی اس کا سودا ہوا نہیں ہے، تو دوسرا آدمی اس کے پاس پہنچ جائے تاکہ وہ سودا خود خرید لے، تو اس کو بھی پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کسی ایک نے کہیں رشتہ، اپنے لیے شادی کا رشتہ بھیجا ہے، ابھی اس کا جواب آیا نہیں، اس نے بھی وہاں پر رشتہ بھیج دیا، اس سے مسلمان کو ایذا پہنچے گی، اس سے بھی منع کر دیا۔ اور فرمایا کہ دیکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، مسلمان مدد کا محتاج ہو تو مسلمان اس کی مدد کو چھوڑتا نہیں ہے۔ التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے دل کے اندر۔ اس لیے مسلمانوں کا اکرام کرنا، مسلمانوں سے محبت کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک آدمی ساری رات تہجد پڑھتا رہے، سارا دن روزہ رکھتا رہے، یہ کتنی مشقت کا کام ہے کہ دن بھر روزہ رکھنا، ساری رات تہجد پڑھنا، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ساری رات تہجد نہیں پڑھ سکتا، سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اپنے اخلاق کو وہ اچھا کر لے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، تو اچھے اخلاق سے پیش آنے کی برکت سے یہ ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جائے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، اپنے اخلاق کو بلند کرنا، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا، ہر ایک کو اپنے سے راحت پہنچانا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو مجھ سے راحت پہنچے، ہر ایک کو میں نفع پہنچانے والا بن جاؤں۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے اخلاق کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا۔ دلوں میں جب ہدایت کا نور آئے گا تو اخلاق بھی بلند ہوں گے۔ بد اخلاقی ظلمت ہے، اچھے اخلاق نور ہیں۔ اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، تواضع، عاجزی، انکساری، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اپنے بول میں تواضع، اپنی چال میں تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اللہ رب العزت بلند کر دیتے ہیں. اپنے آپ کے اندر تو وہ متواضع ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا، لیکن اللہ اسے سب کے درمیان میں بلند کر دیتے. ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اپنے آپ میں وہ بڑا بن رہا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا. اس لیے تواضع کے ساتھ زندگی گزارنا، چھوٹا بن کے زندگی گزارنا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرنا، کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی عزت کو نہ اچھالیں. فرمایا کہ ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق. بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. اس لیے کسی مسلمان کی عزت کو خراب نہیں کرنا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی. مسلمان قابل اکرام ہے، اس کی خوبیوں کے تذکرے کریں، مسلمان کی کمیوں کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. مسلمان کی کمی کا ذکر کرنا، جو کمی موجود ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے تو یہ غیبت ہے. اگر موجود نہیں ہے اور ویسے اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے. اور غیبت کرنا یہ اپنے سگے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف. اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، مسلمانوں کی کمیوں کو تلاش نہ کرنا. ولا تجسسوا، مسلمانوں کی کمیوں کو نہ ڈھونڈیں. یہ حقوق العباد میں تعلیم دی گئی کہ دیکھو اپنی کمیوں کو دیکھو، اپنی برائیوں کو دیکھو، اوروں کی کمیوں کو نہ دیکھو. کسی کے اندر کوئی کمی ہے اس کو عار مت دلاؤ. من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو کسی کو کسی کے گناہ سے عار دلائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ خود وہ گناہ نہ کر لے. اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا یہ اتنا ضروری کام ہے کہ بعض اوقات آدمی اعمال اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی عبادات کی اور بہت نیک اعمال کیے، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق کی پامالی کیے، تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی بڑی نیکی لے کر آئے گا. بہت نمازیں اور بہت روزے اور بہت حج اور عمرے کیے، بہت نیک اعمال کیے، لیکن کسی کا مال کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی عزت کو اچھال دیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی، حقوق العباد کو توڑا ہے. تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن حقوق کے بدلے کے اندر نیکی دی جائے گی. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا تو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑوں پہ رکھی جائیں تو پہاڑ اس کے وزن سے دب جائیں. لیکن جب حق والے آئیں گے اور ان کو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، ان کے حقوق کی جگہ پہ اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے حقوق باقی رہ جائیں گے، تو پھر ان حقوق کے بدلے میں لوگوں کے گناہ اس کے کندھے پہ ڈال دیے جائیں گے اور لوگوں کے گناہ کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے. اس لیے اپنے معاملات کو شیشے کی طرح صاف رکھنا، لین دین کو صاف ستھرا رکھنا، کسی کے حق کو نہیں دبانا، کسی سے قرضہ لیا ہے تو ادا کرنا، کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کرنا، تاکہ اعمال سارے کے سارے محفوظ ہو جائیں. اپنے معاملات کو صاف رکھنا اور اپنی معاشرت کو صاف رکھنا، اپنا گھر کا رہن سہن غیروں کی زندگی سے پاک رکھنا. مسلمانوں کی معاشرت میں سادگی ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد خواہشات پر نہیں ہے، ناز و نعمت پر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے. اس لیے سادہ زندگی ایمان والی زندگی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے ہے، سادگی ایمان میں سے ہے۔ تو سادگی والی زندگی گزارنا، کھانے میں، لباس میں، گھر میں، شادی میں، اپنے زندگی کے تمام کاموں میں سادگی والی زندگی اختیار کرنا، جتنی زندگی سادہ ہوگی اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ قریب ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام امت کو بہت بہترین، بہت مبارک، بہت خوبصورت زندگی دے کر گئے ہیں، جو زندگی سادگی کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی زندگی کی، مسلمانوں کی معاشرت سادگی پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت قناعت پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہے۔ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد وہ ہر وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ نے رہن سہن کا طریقہ بتایا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے سادگی والی زندگی کو اپنانا، حضور پاک علیہ السلام والی زندگی کو محبوب رکھنا اور اسی کو مرغوب رکھنا، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ یہ ہدایت کا، جتنا ہدایت کا نور دلوں میں اترے گا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی محبوب ہوتی چلی جائے گی، آپ کی زندگی مرغوب ہوتی چلی جائے گی۔ پھر معاملات کا دین بھی زندہ ہوگا، معاشرت کا دین بھی زندہ ہوگا، قضاء کا دین بھی زندہ ہوگا، حکومت کا عہدہ بھی، اور حکومت کے عہدے میں بیٹھ کر بھی یہ اللہ کے احکامات کو توڑے گا نہیں۔ اگر اس کے بعد کرسی آ گئی اللہ کی طرف سے، اس کو کسی اجتماعی کام کا ذمہ دار بنا دیا گیا تو یہ ظلم نہیں کرے گا بلکہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو ایسا بادشاہ جو عدل کے ساتھ زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن یہ بادشاہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مبارک زندگی اخلاص سے بھری ہوئی ہو، ایمانیات بھی، عبادات بھی، اور اخلاقیات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر کسی نے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، ہجرت بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، ہجرت کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، تو یہ ہجرت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس ہجرت پر بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہجرت والا عمل جو بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے ہجرت کا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کرنے پر پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ لیکن اگر یہ ہجرت والا عمل بھی یہ دنیا کے لیے ہو گیا تو کچھ دنیا مل جائے گی، اگر عورت کے لیے کی تو عورت مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں یہ ہجرت مقبول نہیں ہوگی۔ جو نیت کرے گا، جو جس نیت سے عمل ہوگا وہ عمل اسی کے لیے شمار کیے جائے گا۔ اس لیے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرنا، محرک العمل، عمل کا محرک، اور وجہ عمل کی وجہ اللہ کی رضا ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایمان کے بولوں کا بول رہا ہو، نماز پر محنت کر رہا ہو، سنتوں پہ عمل کر رہا ہو، احکامات پہ چل رہا ہو، قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہا ہو، نمازوں کی محنت کر رہا ہو، اور اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہو، حقوق کی ادائیگی کر رہا ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں یہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو پھر تو یہ عمل اللہ کے ہاں قیمتی بنے گا، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اس پر اجر ملے گا، بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ نیت میں بگاڑ آ گیا،
نیت میں فساد آ گیا تو یہ اعمال بجائے اجر دلوانے کے پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا، فرمایا کہ معاذ، یا معاذ اخلص العمل یکفیک القلیل، اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کر دیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو میری تم سے ملاقات نہ ہو اور تم میری قبر پہ سے گزرو۔ 1 سال گزر گیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر محنت کرتے رہے، حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے، اور وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ معاذ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یبکینی حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ حدیث رلا رہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی تھی، جو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس حدیث کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ ومن عادى للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ، اور جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا، یہ اللہ کے مقابلے میں آنا ہے، اور جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی سے کبھی دشمنی نہ کرنا، اور ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، اللہ ہر ایمان والے کے ولی ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اس لیے کسی مسلمان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابیح الہدى یخرجون من کل غبراء مظلما۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جو نیکوکار ہوں، خوب نیکیاں کرنے والے، خوب اللہ کی رضا کے کام کرنے والے، خوب ایمان اور اعمال کرنے والے، خوب نیکیوں کو خوب کرنے والے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، الابرار خوب نیکیاں کرنے والے، الاتقیاء اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اور نیکیاں خوب کرنے والے، اعمال خوب کیے، نمازیں بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، علم بھی، راتوں کو اٹھنا بھی، دین کی محنت بھی، دعوت کا عمل بھی، سارے اعمال خوب کیے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا، لیکن الاخفیاء چھپے چھپے رہنے والے، زیادہ لوگوں کے سامنے آنے والے نہیں ہیں۔ جب الذین اذا غابوا لم يتفقدوا، اگر مجلس میں نہ آئے تو کوئی ان کو تلاش نہیں کرتا، اگر مجلس میں آ جائے تو کوئی ان کو اپنے قریب کر کے نہیں بلاتا کہ آئیے تشریف لائیے، بلکہ وہ چھپے رہنے والے ہیں، اعمال میں بہت آگے ہیں، نیکیوں میں بہت آگے ہیں، دین کے لیے قربانیاں کرنے میں بہت آگے ہیں، مجاہدے کرنے میں بہت آگے ہیں، لیکن لوگوں میں چھپے ہوئے، لیکن اتنے عظیم لوگ ہیں یہ، قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، یخرجون من کل غبراء مظلما، یہ ہر تاریک سے تاریک فتنوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، کسی موقع پر بھی، کسی عمل کے موقع پر بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا، کتنے بھی اعمال کر لیے، کتنا مجاہدہ کر لیا،
لیکن اگر اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھ لیا اسی وقت یہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ اس لیے فرمایا کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانتے رہو، مانگتے رہو، ڈر ڈر کے اللہ سے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے رہو، اور اپنے اندر اپنی حیثیت نہ بناؤ۔ جو اپنے آپ میں اپنی حیثیت بناتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں جو یہ کہیں کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اخلاص کا نمبر ہے تو 5واں، حقیقت میں یہ نمبر سب سے پہلے اللہ کے لیے ہر عمل کرنا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ وہ صفات ہیں جن صفات پر محنت کر کے، جب آدمی ان صفات پہ محنت کرتا ہے، کلمے پر، نماز پر، علم پر، ذکر پر، اخلاق کے بنانے پر، نیتوں کے درست کرنے پر، تو پورے دین پہ چلنے کا راستہ اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ پورے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارے اعمال خود کرتے، اوروں کو اس کی دعوت دیتے ہوئے ان اعمال کو خود کرنا اور ان اعمال کو پوری دنیا میں عام کرنے کی محنت کرنا، اپنی ذات کے اعتبار سے ایمان والا بن جانا، عابد بن جانا، ذاکر بن جانا، اور اچھے اخلاق والا بن جانا، متعلم اور معلم بن جانا، اور اپنی ذات کے اعتبار سے اخلاص والا بن جانا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اوروں پر محنت کرتے ہوئے ان سارے اعمال پر محنت کرنا، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، ان صفات سے مزیر ہونا، اور اس کی اوروں پر بھی محنت کرنا، یہ اس امت کا شیوا ہے۔ یہ امت حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے، یہ آخری امت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس امت کو ساری امتوں میں افضل بنایا، ساری امتوں میں اعلیٰ بنایا، ساری امتوں میں اشرف بنایا۔ یہ ساری امتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خطاب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم ساری امتوں میں بہتر ہو، اس لیے کہ تمہیں ساری کے ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کو پھیلانے کی محنت کرو گے، برائیوں کو مٹانے کی محنت کرو گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے بنو گے، تو یہ نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں کو مٹانا، یہ اس امت کا کام ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا میں معروفات زندہ ہو جائیں، منکرات ختم ہو جائے۔ اس امت کو اللہ نے اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا، اس کو چھانٹا گیا ہے، اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ امت یہ عام امتوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے محنت کر کے دیندار بن گئے اور اپنی ذات کے اعتبار سے اعمال کرنے والے بن گئے، اب ان کا کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کی نیت کر کے، ساری دنیا کے انسان اور جنات کی نیت کر کے پوری دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی محنت کرنے والی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام والا کام، آپ والی ذمہ داری اس امت کو منتقل ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو حضور پاک علیہ السلام والا کام ملا، آپ والی ذمہ داری ملی، آپ والی محنت اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے، اس کو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، نبیوں والا کام، نبیوں والی ذمہ داری۔ کتنی بڑی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کی اور فرمایا کہ داؤد، یا داؤد انہو سیاتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد، اے داؤد آپ کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد ہوگا، لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبونی ابدا، میں کبھی ان پہ غصہ نہیں ہوں گا، ناراض نہیں ہوں گا، اور وہ نبی بھی مجھے کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ وقد غفرت له قبل ان يعصيني ما تقدم من ذنبي وما تاخر، اور میں نے اس کے تمام گناہوں کے، اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ کر لیا ہے۔ حالانکہ آپ
انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، اللہ رب العزت نبیوں کی ہر گناہ سے، ہر ناپسندیدہ چیز سے میں حفاظت کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، اے داؤد اس نبی کی امت مرحومہ ہے، اس پہ خاص میرا رحم نازل ہوگا۔ یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ خاص اللہ کا رحم ہے، خاص اللہ کی رحمت ہے، خاص اللہ کا فضل ہوا ہے، خاص اللہ کی عنایات ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے خاص اس امت کے لیے بہت امتیازی شان اس کو دی گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آتیتہم من النوافل مثل ما آتیت الانبیاء، جس طرح جو نوافل میں نے نبیوں کو دیے ہیں ویسے ہی نوافل میں نے اس امت کو دیے۔ وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور میں نے اس امت پر وہ فرائض فرض کیے ہیں، وہ ذمہ داریاں میں نے اس امت کو دی ہیں جو ذمہ داری میں نے پہلے نبیوں کو دی تھی۔ تب یہ امت چونکہ نبیوں والے نوافل ادا کرے گی، نبیوں والے فرائض ادا کرے گی، نبیوں والے کام کرنے والی یہ امت ہے، جب یہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گی تو ان کا نور نبیوں جیسا ہوگا۔ حتی یاتونی یوم القیامہ ونورہم مثل نور الانبیاء، یہاں تک کہ یہ امت جب میرے پاس قیامت کے دن آئے گی تو ان کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا، نبیوں جیسا نور ہوگا۔ اس لیے کہ نبیوں والا کام کرنے والی، نبیوں والی محنت کرنے والی، اللہ کی محبت اللہ کے بندوں کے دلوں میں پیدا کرنے والی، اور اللہ کے بندوں کی محبت اللہ کے دل میں پیدا کرنے والی یہ دعوت والی محنت اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ یہ دعوت وہ عمل ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، اس امت کو اس کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جو حضور پاک علیہ السلام کو سب سے پہلے دیا گیا، ہر نبی کو سب سے پہلے دعوت کا کام دیا گیا۔ نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو سب سے پہلا جو کام ملا ہے، سب سے پہلا جو امر تشریعی ملا ہے وہ دعوت والا عمل ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والے، ایمان کی دعوت، اللہ کی بڑائی کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت، نمازوں کی طرف اللہ کے لوگوں کو بلانا، علم کی طرف بلانا، ذکر کی طرف بلانا، اچھے اخلاق کی طرف لوگوں کو بلانا، اخلاص کی طرف بلانا، پورے دین کی طرف ان کو دعوت دینا، یہ اس امت کا پہلا کام ہے۔ سب سے زیادہ قوت ہر نبی کی دعوت پہ لگی، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو دعوت کی وجہ سے آئی کہ جہالت کے ماحول میں، بے دینی کے ماحول میں، جن لوگوں میں دین کی طلب ہی نہیں ہے ان میں جا کر اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف ان کو اللہ کی عظمت و بڑائی دلوں میں بٹھانے کی محنت کرنا، یہ ہر نبی کا کام ہے۔ اگرچہ میرے محترم دوست بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو کافروں کے پاس جاتے تھے اور کافروں کو ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں میں محنت کر رہے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جس کو نماز کی دعوت دینی پڑے، وہ نماز چھوڑ رہا ہے۔ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اور وہ اللہ کے حکموں کو توڑے، مسلمان ہو اور وہ اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارے، مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، مسلمان ہو اور وعدہ خلافی کرے، مسلمان ہو اور وہ دین کا علم نہ سیکھے، مسلمان ہو اور بد اخلاقی کرے، مسلمان ہو اور وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، مسلمان ہو اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو ادا نہ کرے، ایسا کوئی ماحول اس زمانے میں نہیں تھا، بلکہ ہر مسلمان 100% نماز پڑھنے والا، ہر مسلمان نمازی بھی ہے، ہر مسلمان داعی بھی ہے، ہر مسلمان قرآن کی تلاوت بھی کرنے والا ہے، ہر مسلمان اللہ کا ذکر بھی کرنے والا ہے، ہر مسلمان اچھے اخلاق والا بھی ہے، ہر مسلمان سچ بولنے والا ہے، ہر مسلمان وعدہ پورا کرنے والا ہے، ہر مسلمان امانت داری کرنے والا ہے، دین کے مطابق ہر مسلمان زندگی گزارنے والا اور دین کی اوروں کو دعوت دینے والا۔ لیکن آج چونکہ ہم مسلمانوں میں کمی آ گئی، اس لیے پہلے اس بات کی محنت ہے کہ پہلے سارے مسلمان پورے کے پورے دین پہ چلنے والے بن جائیں۔ جب یہ پورے کے پورے دین پر آ جائیں گے اور پھر دین کی محنت کو اپنی محنت بنا لیں گے، اس لیے کہ دین کی محنت کو اپنی محنت بنانا اور جس طرح دین پر چلنا، دین کے مطابق زندگی
گزارنا، یہ مسلمان کو اس کا حکم ہے۔ ایسے اس دین کی دعوت دینا، اس دین کو دنیا میں عام کرنا، یہ بھی ہر مسلمان کا کام ہے۔ یہ کوئی تبلیغ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے ذمے، جیسے نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر حج کی طاقت ہے تو حج کرنا، پورے دین پر چلنا، جیسے ہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سارے اعمال کرتا ہے، اور یہ سارے اعمال اس کو کرنے چاہیے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام بھی اس کے ذمے ہے، دعوت کی بھی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کو سب سے پہلے دعوت کا حکم بھی دیا گیا، تو دعوت میں بھی یہ حضور پاک علیہ السلام کی اتباع ہے، اور جس طرح آپ دعوت دیا کرتے تھے، اب اس امت کے ہر فرد کے ذمے دعوت کا کام بھی ہے۔ دن میں آپ دعوت کا کام کیا کرتے تھے، دن کا کام ملا کہ دعوت دو، اور رات کا کام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ کرنا، دعوت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت کو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ دعوت اور دعا، دن کی محنت اور رات کی محنت، دعوت، تعلیم، ذکر اور عبادت اور نماز اور اللہ اچھے اخلاق کو، اپنے اخلاق کو بنانا، یہ سارے کے سارے اعمال خود بھی کرنا، اس کی اوروں کو دعوت دینا، اس کے لیے مارے مارے پھرنا، اس کے لیے نقل و حرکت کرنا، یہ اس امت کا کام ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمایا، اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں شروع پہلے دن سے اپنی پوری امت کو اس کام میں شریک کیا اور اس کام کا محنتی بنایا، ایک ایک فرد کو اس محنت کے لیے کھڑا کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایسی امت کی تربیت کی، صحابہ کرام کا ایسا مجمع تیار کیا کہ ہر صحابی ان سارے اعمال کو خود بھی کرنے والا، ان اعمال کی اوروں کو دعوت دینے والا، اور ان اعمال کو لے کے ساری دنیا کے اندر پھرنے والا تھا۔ ہر صحابی دائی ہے، ہر صحابی، جیسے ہر صحابی نمازی ہے، ہر صحابی متعلم معلم ہے، ہر صحابی ذاکر اور عابد ہے، ہر صحابی اچھے اخلاق والے ہیں، ایسے ہر صحابی دائی بھی ہیں، ہر صحابی دین کی محنت کرنے والا ہے، اور دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جانے والے صحابہ کرام بنے۔ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو پہلے دن سے یہ سکھایا کہ دیکھو، پوری دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنانا، اس کی ساری انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی اپنے دلوں میں لے کر اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانے کی محنت کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا مقصد اور میرا منصب حیات، کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے اوامر کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف اور اپنی مبارک زندگی کی طرف۔ میرا بھی یہ کام ہے، اور ہر مجھ پر ایمان لانے والا، میری اتباع کرنے والے ہر مسلمان کا بھی یہی کام ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہم تاجر اور زمیندار سمجھ کی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ ہم زندگی گزاریں گے حضور پاک علیہ السلام کا امتی سمجھ کر۔ اپنے آپ کو تاجر سمجھنا، زمیندار سمجھنا، ڈاکٹر، انجینئر سمجھنا، کسی ایک ملک کا بادشاہ سمجھنا اور اس حیثیت زندگی گزارنا، یہ تو اپنی حیثیت کو گرانا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آپ کا امتی ہونا، آپ کے کام والا ہونا، آپ کی محنت والا ہونا، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تجارت یہ تو ایک سبب ہے، زمیندارہ یہ تو ایک سبب ہے، یہ تو دنیا کی زندگی گزارنے کے کوئی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم تو تجارت میں بھی اللہ کے احکامات کو زندہ کریں گے۔ تجارت میں بھی مقصود مال نہیں ہے، زمینداری سے مقصود مال نہیں ہے، حکومت سے مقصود ہمارا مال اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔
بلکہ اس سے بھی ہمارا مقصود اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا دین کو زندہ کرنا ہے۔ ہم تو تجارت میں بھی اللہ کے دین کو زندہ کرنا، اس میں کامیابی سمجھتے ہیں، تجارت میں کامیابی نہیں سمجھتے، زمینداری میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ہر آن ہر گھڑی اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھ کر، آپ کے کام والا سمجھ کر، آپ کی محنت کا محنتی سمجھ کر ہم زندگی گزاریں گے۔ صبح بھی شام بھی رات اسی غم کے ساتھ ہم سوئیں گے، اسی کا غم، اسی کی فکر ہمارے دل و دماغ میں ہوگی، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کا دل امت کے لیے ابلتا تھا، امت کے لیے وہ بے چین رہا کرتے تھے، بے قرار رہتے تھے کہ میرا کوئی امتی ایمان کے بغیر دنیا سے نہ چلا جائے، اگر وہ ایمان کے بغیر چلا گیا تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اتنا آپ کے دل کے اندر غم تھا امت کا، اتنی بے چینی تھی، اتنی بے قراری تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کو تسلی دینی پڑی، تسلی کی آیتیں اتارنی پڑی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اے نبی، کیا ان لوگوں کے ایمان لانے کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ کیا ان لوگوں پر کہ ایمان لانے کی وجہ سے آہیں بھرتے بھرتے، حسرت کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہی چلی جائے؟ آپ کی ذمہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ کی ذمہ محنت ہے، آپ کی ذمہ پہنچا دینا ہے، ہدایت کے دینا ہمارا کام۔ اس لیے آپ اتنا غم نہ کیجئے، لیکن آپ پھر بھی امت کے لیے بڑے بے چین، بڑے بے قرار رہتے تھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں بھی جیسے حضور پاک علیہ السلام کے اتباع ظاہر میں کرنی ہے، ایسے آپ کی باطن میں بھی آپ کی اتباع ہے۔ باطن میں یہ اتباع یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی مال کے غم کے بجائے، ملک کے غم کے بجائے، چیزوں کا غم اور مال کا غم، دنیا کی چیزوں کی حسرت اور افسوس کے بجائے دین کے مٹنے کا غم ہو، امت کا درد ہو، ساری انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، الدین والنصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، سارے انسانیت کا بھلا چاہنا۔ دائی سب کا خیر خواہ ہے، ہم کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں، ہم کسی کو بھی ناکام دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سارے بندے جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس کی فکر ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس کے لیے ہم اپنی جان بھی لگانے والے بنیں، اپنا مال بھی لگانے والے بنیں۔ صحابہ کرام بڑے عقل مند تھے، بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے دنیا کے خواہشات کو قربان کر دیا، یہاں کے مال و متاع کو قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو ذبح کر دیا، دنیا کی خواہشات کا خون کیا، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، نوجوان صحابہ بھی قربان ہوئے، بوڑھے بھی قربان ہوئے، مرد بھی قربان ہوئے، عورتیں بھی قربان ہوئی، بچوں نے بھی قربانیاں دی، سب نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یہ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، جب اللہ کے لیے اپنی جان و مال لگائی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ سے تجارت کیے، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بڑے اچھے تاجر، بڑے مالدار اور بڑا عہدہ اللہ نے دیا تھا، ایمان لے آئے، ایمان کی محنت کرنے والے بنے، حضور پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، آپ کے غم کو اپنا غم بنایا، آپ کی فکر کو اپنی فکر بنائی، آپ کے جذبے کو اپنا جذبہ بنایا، اس کے لیے اپنی جان بھی لگائی، اپنا مال بھی لگایا، اپنی ساری صلاحیتیں لگائی، تو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ نے ان کا ذکر اپنے قرآن میں کر دی۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ کیا شان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ اپنے قرآن میں ان کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کا یار غار ہے، یہ میرے نبی دو جہاں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات کے دولہ ہیں، جو وجہ کائنات ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔
اتنے بڑے مقام والے نبی، ان کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے، سلام، ان کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ کا نام سلام، اور اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے. اور ان سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کیا آپ اس حال میں ہم سے راضی ہیں، اس فقر میں راضی ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے مجھے سلام کہا اور اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس حال میں راضی ہے. فرمایا کہ ہاں، انا عن ربی رازن، انا عن ربی رازن، انا عن ربی رازن، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اس حال میں راضی ہوں. جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے اللہ کے لیے. اے اللہ نے اتنا مقام دیا کہ آسمانوں سے جبرائیل سلام لے گیا. یہ تو مرد ہیں، عورت نے قربانی دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تاجر، بڑی تاجرہ، لیکن ایمان لانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام پہ سارا مال لگا دیا. اپنا کمایا ہوا مال، عورت اپنا کمایا ہوا ذاتی مال لگا دے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. سارا مال لگا دیا، کچھ بھی نہ بچا، اپنی ضروریات بھی پوری طرح نہیں پوری ہو رہی. تو اللہ نے ان کو بھی سلام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا. ان ربک یقرئک السلام، اے خدیجہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے. وبشرها ببیت فی الجنۃ من ذہب لا صخب فیہ ولا نصب، اور ان کو جنت کے اندر سونے کے محل کی خوشخبری سنا دی. مرد قربانی دے رہا ہے، اس کا مقام اللہ کے اتنا اونچا بن رہا ہے. عورت قربانی دے رہی ہے، اللہ پہ اپنی جان لگا رہی ہے، اپنا مال لگا رہی ہے، تو عورت کو بھی اللہ اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں. صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کے بندے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے والے بنے. کوئی بھی اس کائنات میں ایمان کے بغیر زندگی نہ گزارے، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی نہ گزارے، نبی کی زندگی کے خلاف زندگی نہ گزارے، جہالت کے ساتھ زندگی نہ گزارے، بد اخلاقی کے ساتھ زندگی نہ گزارے اور اغراض سے زندگی نہ گزارے، بلکہ ہر ایک یہاں پر ایمان والا اور عبادات والا، احکامات کو پورا کرنے والا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا، علم کی روشنی میں ذکر کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنے. اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی جان و مال کے فیصلے کیے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جان اللہ نے ہمیں دی، یہ مال اللہ نے ہمیں دیا، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ کے دیا ہوا امانت ہے. اب اللہ نے ہمیں دے دیا ہے اور اللہ اتنے قدردان ہیں کہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں، حالانکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اپنی چیز کو کوئی خریدتا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ پھر جان میری ہے، مجھے دے دو، میرے دین پہ لگا دو، مال میرا، میرے دین پہ سارا لگا دو. تو یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا. لیکن اللہ پھر بھی اتنے قدردان ہیں کہ اللہ ایسے سخی ہیں، چلو دے دیا، چلو ظاہری طور پہ جان تمہاری ہے، مال تمہارا ہے، اب مجھے بھیج دو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے میرے بندو، تمہاری جان اور مال میں نے جنت کے بدلے میں خرید لی. کتنی بڑی تجارت، کتنی بڑی تجارت. یہ جان اللہ کو دے رہے ہیں، جان اللہ پہ لگانی، مال اللہ پہ لگانی. جان کا اور مال کا سب سے پہلا مصرف اللہ کا دین، اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اس جان کو لگانا اور اس مال کو لگانا، یہ اس کا سب سے بڑا مصرف، سب سے پہلا مصرف یہ. صحابہ اکرام نے غیب پر ایمان لاتے ہوئے جنت دنیا میں نظر نہیں آ رہی، لیکن غیب میں ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. آج جان لگے گی اللہ پر، اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. یہ مال لگے گا، یہ جان لگے گی، یہ جوانی لگے گی، یہ صلاحیتیں لگے گی،
تو کل اللہ اس کے بدلے میں بڑے بڑے انعامات دیں گے. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. دنیا میں بھی ملے گا. دنیا میں پاکیزہ زندگی، برکت والی زندگی، محبتوں سے بھری زندگی، محبت کی بارش، رحمتوں کی بارش، برکتوں کی بارش، اطمینان کی بارش. دنیا کی زندگی کو جنت کا اللہ نمونہ بنا دیں گے. اور مرنے کے بعد، کیونکہ جنت تو دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، جنت کی ایک نعمت بھی دنیا میں آ نہیں سکتی، اس لیے وہ غیب میں ہے. اس لیے اللہ نے اس جان و مال کے بدلے میں جنت کے دینے کا وعدہ کیا. اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کی جدائی کو برداشت کیا. مٹی کے گھر، گارے اور مٹی کے گھروں کی جدائی کو برداشت کیا کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں دین آ جائے. اس کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، مٹی اور گارے اور مٹی کے مکانات کو چھوڑ کے نکلے. اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت کے محلات میں داخل کریں. ایسے جنت کے محلات، لبنۃ من ذہب لبنۃ من فضہ، جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ملاتہ المسک، اس کا گارا مشک کا، حسباؤہ اللؤلؤ، اس کی کنکریاں موتی کی، اور حشیشہ الزعفران، اس کی گھاس زعفران کی ہو. بہترین محلات، چمکتے ہوئے محلات، اور اتنے مزے کے ساتھ یہ جنت کے محلات میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے. اور وہ ایسے محلات ہوں گے کہ دنیا کے مکانات کے نیچے، چاہے وہ بادشاہ کا محل ہو، کسی وزیر کا محل ہو، اس کے نیچے گندے پانی کے نالے چلتے ہیں. ساری گندگی محل کے نیچے سے جا رہی ہے. اور جنت کے محلات ایسے پاکیزہ کہ ہر طرف سے پاکیزہ ہے پاکیزہ. اس کے نیچے کوئی گندا پانی نہیں، اس کے نیچے بہترین قسم کی نہریں چل رہی ہوں گی. کوئی پانی کی نہر، انہار من ماء غیر آسن لیس فیہ قدر، صاف شفاف پانی کی نہر، بہترین پاکیزہ بہترین قسم کے دودھ کی نہر. ایسا دودھ جو گائے سے نہیں نکلا، بھینس سے نہیں نکلا، اونٹنی سے نہیں نکلا، بکری سے نہیں نکلا، بلکہ اللہ کے امر سے نکلا. اور شہد کی نہر، ایسا شہد جو شہد کی مکھی نے نہیں بنایا، بلکہ وہ شہد اللہ کے امر سے تیار ہو. شرابن طہورا کی نہر، وہ شراب جو انگور سے نہیں بنائی گئی، کسی اور پھل سے نہیں بنائی گئی، بلکہ اللہ کے امر سے وہ تیار ہوئی. دنیا کی شراب پی کر آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے. جنت کی شراب پی کر دل و دماغ اور زیادہ تازہ ہو جائے. ایسے محلات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، جنت کے کھانے کھا رہے ہوں گے، پرندوں کے گوشت آ رہے ہوں گے. پرندے خود آئیں گے اور آ کر اپنے پروں کو اوپر کریں گے. یہ جنتی ان کے گوشت کھائیں گے، اور جس طرح کا گوشت کھانا چاہیں، چاہے وہ بھنا ہوا ہو، چاہے شوربے والا ہو، ہر قسم کا پھل جس طرح دل چاہے گا اس طرح کا گوشت یہ کھائیں گے. اور وہ پرندہ اڑ کے دوبارہ واپس چلا جائے. کھانے کے بعد پھل کھانے کا دل چاہے گا تو وہ جنل جنتین دان، جنت کے باغات، جنت کے جو باغ ہیں، باغوں کے جو پھل ہیں، وہ خود بخود جھک جائیں گے. اور اتنے بہترین وہ پھل ہوں گے کہ امثال القلال والدلا، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، بڑے بڑے ڈولوں کی طرح، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم، واشد بیاضا من اللبن، اور دودھ سے زیادہ سفید، ولیس فیہ عجم، اور کوئی اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی. بہترین قسم کے پھل ہوں گے. ایک دیہاتی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جنت کے جو درخت ہے طوبہ، اس کے اندر کیا انگور بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں انگور بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے ان صحابی کو انگور زیادہ پسند ہو. تو پوچھا کہ اللہ کے نبی، فما عظم العنقود، انگور کا جو ایک خوشہ ہوگا وہ خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسیرت شہر للغراب لا یقع ولا یفتر، کوا ایک مہینے تک اس انگور کے خوشے کے گرد اڑتا رہے، ایک مہینے تک نہ سستائے نہ گرے، مسلسل اس انگور کے خوشے کے گرد ایک مہینے تک اڑتا رہے، پھر جا کر اس کی مسافت مکمل ہوگی. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، پھر ایک انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے ابا جان کوئی بکرا لائے اور لا کر اس کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور کھال اتار کر تمہاری اماں جان کو دیا اور کہا کہ اس کا ڈول بنا لو. عربوں میں عام یہ دستور تھا، بکرا